السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ یوسف آیت نمبر 4۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما۔ اذ قال یوسف لأبیہ، یہ اس وقت کا قصہ ہے within bracket close، جب یوسف نے اپنے والد سے کہا لأبیہ، کیا کہا؟ یا ابتی انی رأیت احد عشر کوکبا۔ انہیں کھول دیں پلیز، یہ کوئی کھول دے ان کو، مطلب کوئی کھول کے دے دے نا، بجائے آپ بتائیں، بہتر ہے کہ آپ کھول کے پکڑا دیں، اس سے جب وہ آپ بھی بولتے ہیں دوسرا بھی، سارے پھر ڈسٹرب ہو رہے ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ ہاں جی، ہم کیا دیکھ رہے تھے؟ جب یوسف نے اپنے باپ سے کہا یا ابتی، اے ابا جان، میں نے خواب میں دیکھا، کیا دیکھا؟ احد عشر کوکبا، 11 ستارے، والشمس والقمر، سورج اور چاند دیکھے، رأیتہم لی ساجدین، وہ میں نے ان کو دیکھا کہ وہ میرے سامنے سجدہ کر رہے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کے ایک بیٹے کا نام اسحاق علیہ السلام تھا، آگے ان کا بیٹا یعقوب علیہ السلام، اور پھر ان کا بیٹے یوسف علیہ السلام۔ یہ رہتے کہاں تھے یعقوب علیہ السلام؟ فلسطین میں۔ یوسف علیہ السلام 1906 قبل مسیح میں پیدا ہوئے، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی آمد سے 1900 سال پہلے تقریباً ان کی پیدائش ہوئی ہے۔ کس کی پیدائش ہوئی ہے؟ یوسف علیہ السلام کی۔ بائبل سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت یعقوب کے 12 بیٹے ان کی 4 بیویوں میں سے تھے۔ ان میں سے حضرت یوسف اور ان کے چھوٹے بھائی بنیامین ایک بیوی سے، اور باقی 10 بیٹے دوسری بیویوں سے تھے۔ بائبل کے جو اسکالرز ہیں ان کی جو ریسرچ ہے اس کے مطابق یہ جب واقعہ ہوا اس وقت یوسف علیہ السلام کی عمر جو تھی وہ 17 ایئرز تھی، 17 برس، تین ایجر تھے۔ بعض ہمارے ہاں تو عموماً لوگ کہتے ہیں کہ 12-13 سال کے شاید بہت چھوٹے بچے تھے، ہے نا؟ دونوں طرح کی آپ سمجھنے رائے آپ کو ملتی ہے۔ ان کا زمانہ حضرت، میں نے آپ کو بتا دیا کہ ہمارے اور ان کے زمانے میں تقریباً 4000 سال کا فرق ہے۔ آپ یہ خواب سنا رہے ہیں اور ان کے خواب سے ان کی سعادت مندی جھلک رہی ہے کہ کیسے اپنے ابا جان کو آ کے خواب سنا رہے ہیں، اعتماد ہے ان کا اپنے ابا جان پہ۔ وہ کیا کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا 11 ستارے، سورج اور چاند، وہ کیا کر رہے ہیں؟ میرے سامنے سجدہ کر رہے ہیں۔ اب جو یہ سجدہ ہے اس کا مطلب بو ڈاؤن، نماز والا سجدہ نہیں ہے مراد، ٹھیک ہے، جھکنے کا مراد۔ سورج چاند ستارے جیسے نیچے آ گئے ہیں، ایسے فیل ہوا کہ جیسے وہ سجدے میں گر گئے ہیں، ان کے سامنے جھک گئے ہیں، ان کے سامنے۔ یہ کلیئر ہو گئی یہ بات؟ آیت 5، قَالَ يَا بُنَيَّ لَا تَقْصُصْ رُؤْيَاكَ، والد نے جواب دیا، اے میرے بچے، اپنا یہ خواب نہیں سنانا علی اخوتک، اپنے بھائیوں کو نہیں سنا دینا، فَيَكِيدُوا لَكَ كَيْدًا، کہیں وہ تمہارے خلاف کسی سازش میں نہ لگ جائیں، سازش نہ کرنے لگے۔ ان الشیطان للانسان عدو مبین، اس میں شبہ نہیں کہ شیطان انسان کا
کھلا دشمن ہے۔ یوسف علیہ السلام کی اعلیٰ درجے کی صلاحیتیں، ٹیلنٹ تھا ان کے اندر بہت زیادہ۔ اب وہ ٹیلنٹ ایسا تھا کہ وہ دل مو لینے والا ٹیلنٹ تھا۔ والد کو ان سے غیر معمولی محبت تھی۔ اب والد کی اپنے بچے سے یہ محبت باقی بھائیوں کے لیے حسد اور رقابت کا ذریعہ بن گئی تھی۔ ان میں بہت زیادہ حسد کے، تکبر کے جراثیم تھے، اور والد کو یہ بات ان کو محسوس ہو گئی تھی۔ آپ کو معلوم ہے نا کہ جب اگر گھر میں ایسی بات ہو تو سمجھدار والدین اپنے بچوں کے معاملات کو بھانپ جاتے ہیں۔ اور اب چونکہ یہ جو خواب انہوں نے سنایا یوسف علیہ السلام نے، یہ ان کی منصب نبوت پر سرفراز ہونے کا کھلا اشارہ تھا کہ انہیں مستقبل میں نبوت ملے گی، اور یہ خواب ایسا تھا کہ ان کے بھائی لازماً ان سے شدید قسم کے حسد کا شکار ہو جاتے، جلن کا شکار ہو جاتے۔ اب ساتھ ہی کیا کہا کہ شیطان کون ہے؟ کھلا دشمن تو موجود ہی ہے، اسے تو موقع چاہیے، اسے تو بہانہ چاہیے کہ کوئی فتنہ فساد آپ لوگوں کے درمیان پیدا کرنے کے لیے۔ اب دیکھیں کہ یہ داستان جو ہے نا، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات زندگی سے کتنی مشابہت رکھتی ہے۔ قبیلہ قریش سے تعلق رکھنے والے حضور کے بھائی بہن بھی حضور کے اعلان نبوت سے پہلے آپ دیکھیں ایسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف حسد کا شکار ہو گئے تھے کہ نبوت ہمیں کیوں نہیں ملی، ان کو کیوں مل گئی ہے۔ تو گویا جو قصہ سنایا جا رہا ہے اس میں نبی کے لیے، صحابہ کے لیے، قیامت تک کے لوگوں کے لیے یہ حسد کے حوالے سے ایک بہت بڑا لیسن ہے۔ اب مزید کیا لیسن ہے کہ آپ دیکھ لیجئے کہ وہ خوابوں کی تعبیر جاننے والے تھے حضرت یعقوب علیہ السلام، بچوں کے حالات سے، ان کی نفسیات سے واقف تھے، وہ سمجھدار انسان تھے۔ اب یہ نہیں پتا چل رہا اس موقع پر انہوں نے بیٹے کو خواب کی اصل تعبیر بتائی یا نہیں بتائی۔ بہرحال ان کو وارن کر دیا کہ بچے یہ خواب نہیں آپ نے سنانا، ورنہ مشکل ہو جائے گی۔ دوسری بات، حسد کیا ہے؟ ظاہری بات ہے کہ یہ چیز جو ہے بندے کے اندر بہت زیادہ موجود ہوتی ہے، بچپن سے ہی ہوتی ہے۔ اللہ نے شاید یہ جذبہ ان بلٹ رکھا ہے۔ بڑے ہوتے ہوتے پھر انسان شیطان کے قبضے میں خود کو دے دیتا ہے، وہ اور زیادہ اس معاملے میں آ کر کام خراب کرتا ہے، منفی چیزیں ابھارتا ہے، دوسروں کو ملنے والی انسان پھر نعمتوں کو، آسانیوں کو برداشت نہیں کر پاتا۔ اچھا، پھر آپ دیکھیں کہ اسی لیے آپ دیکھ لیں گے سب سے پہلا جو قتل ہوا دنیا میں وہ حسد کی بنیاد پر ہوا۔ کس نے کیا؟ قابیل نے حابیل کا قتل کیا تھا، یعنی قابیل نے قتل کیا تھا حابیل کا۔ جب بھی وہ لفظ بولتے ہیں نا ہم قابیل اور حابیل میں سے کس نے کیا تھا، تو قاف نقطے والے سے کیا کرے، قاف قابیل اور قاف سے قتل، دونوں نے قاف دونوں میں سیم ہوتے ہیں۔ یہ انسانی کمزوری ہے نا، اللہ نے یہاں ہر جگہ جگہ پہ نا، جی بولیے، جی حابیل کا قتل کیا تھا، ٹھیک ہے۔ اور آپ دیکھیں کہ یہ جو جذبہ ہے میں نے آپ کو بتایا کہ موجود ہے 1-1.5 سال کے بچے میں۔ آپ دیکھیں کہ جیسے ہی اس کی ماں کی گود میں کوئی دوسرا بچہ آتا ہے اس کو فوراً فیل ہونا شروع ہو جاتا ہے، تھپڑ مارنا شروع کر دیتا ہے، کہتا ہے اس کو نکالو۔ وہاں سے اس نے کس نے سکھایا؟ گویا ہے نا یہ انسان میں، اس نے اپنے اس جذبے کو چینلائز کرنا ہے۔ یہ لیسن ہمیں ملتا ہے۔ لوگوں کے نعمتوں کے زوال کی خواہش، اس نعمت کو، کسی کی نعمت کو، کسی کو کامیاب دیکھ کر، کسی کو خوش دیکھ کر، کسی کو آسانی میں دیکھ کر دل میں ایک فیلنگز کا آنا وقتی طور پر یہ ایک نیچرل بات ہے، لیکن اس فیلنگ کو فوراً کنٹرول کرنا یہ اس سے اگلا ہمارا امتحان ہوتا ہے۔ کنٹرول کرنا فوراً، بالکل نیگیٹیوٹی کی طرف نہیں جانا، آہستہ آہستہ پھر فیلنگز بھی آنا ختم ہو جاتی ہیں۔ ہم بس یہی کہیں کہ یہ ہمارے رب کی تقسیم ہے اور ہم اپنے رب کی تقسیم پہ راضی ہیں، اس سے ہم ناراض نہیں ہیں۔
ہر ایک کا اپنا نصیب ہے، ہر ایک کی اپنی قسمت ہے، ہر ایک کا اپنا مقدر ہے. تو یہ جو میرے رب نے مجھے دیا میں خوش ہوں اس کے اوپر. اور اللہ تو اس بندی کو یا بندے کو جو نعمتوں میں ہے، جو سہولتوں میں ہے، جو آسانیوں میں ہے، اللہ تو اس کو اور آسانیاں عطا کر دے، اسے اور خوشیاں دے، اسے اور مسکراتا رکھ. یہ کوشش کریں ہم دعائیں لے کر آئیں اپنے اندر. ریپلیس کرنا ہے نا نیگیٹو کو پازیٹو کے ساتھ. تو پازیٹو لانے کے لیے ہمیں ایک قدم آگے بڑھ کر محسن بن کر دعا دینے والا بننا ہوگا. حسد کی کوئی دوائی نہیں ہے کہ جس سے ہم کھا لیں تو ہمارا حسد نکل جائے. یہ ہمیں کوشش کر کے دعاؤں کے ذریعے اپنے اندر لانا ہے، اپنی عادات کو چینج کرنا ہے. اس کا سب سے بڑا نقصان انسان کو خود ہوتا ہے. سب سے بڑا کیا ہے کہ حسد نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جیسے آگ گیلی، ایمان ضائع، حسد کر کے، کڑ کڑ کے، جل جل کے، سڑ سڑ کے، اپنی صحت ضائع، ہر وقت کی نیگیٹیوٹیز دماغ میں، فطور، بی پی ہائی، پھر شوگر، پھر 100 طرح کے مرض. تو کیا فائدہ؟ انسان چھوڑ دے نا. ہر بندے کی چیزوں کو دیکھ کر کہ میرے رب نے اگر اس کو دیا تو وہ مجھے بھی دے سکتا ہے، اگر وہ چاہے گا تو دے دے گا انشاءاللہ، مجھے میرے لیے بہتر ہوگا، نہیں چاہے گا تو نہیں دے گا. آیت نمبر 6 وَكَذَلِكَ يَجْتَبِيكَ رَبُّكَ within bracket یہ تمہارا خواب بتا رہا ہے بریکٹ کلوز، ایسا ہی ہوگا. تیرا رب تجھے اسی طرح برگزیدہ کرے گا، منتخب کرے گا. یجتبی کا یہ خواب بتا رہا ہے کہ یہ سچا خواب ہے. حضرت یعقوب علیہ السلام نے جب خواب سنا اور انہیں یہ علم تھا، خود بھی نبی تھے نا، انہیں علم تھا کہ نبوت کی ابتدا سچے خوابوں سے ہی ہوا کرتی ہے. یہ سچا خواب آیا ان کو. خواب دیکھنے والے کا ایک شاندار مستقبل انہیں فیل ہونا شروع ہو گیا، خواب میں دکھنا شروع ہو گیا. اسی لیے انہوں نے کہا ایسا ہی ہوگا. وَكَذَلِكَ يَجْتَبِيكَ رَبُّكَ کہ تجھے تیرا رب برگزیدہ کرے گا، جلد وہ وقت آنے والا ہے. وَيُعَلِّمُكَ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ تمہیں باتوں کی اصل حقیقت تک پہنچنا سکھائے گا. حدیث کی جمع مراد کیا ہے یہاں پر کہ اس خواب کی حقیقت اللہ تمہیں سکھا دے گا، خوابوں کا علم تمہیں عطا فرما دے گا. دو باتیں ہو گئی، یعنی اللہ تمہیں خود بتائے گا یا خوابوں کی تعبیر کا علم تمہیں دے دے گا. وَيُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ اور تم پر اپنی نعمت پوری کرے گا، اور صرف تم پر نہیں، وَعَلَىٰ آلِ يَعْقُوبَ اور آل یعقوب پر بھی. کیسے کرے گا؟ کما اتمہا علی ابویک جیسے اس نے تم سے پہلے تمہارے بزرگوں پر کی. من قبل ابراہیم و اسحاق ابراہیم اور اسحاق پر. انا ربک علیم حکیم یقیناً تیرا رب علم والا بھی ہے اور حکمت والا بھی ہے. یتیم نعمتہ علیک اس سے مراد نعمت کامل ہے. کون سی نعمت کامل؟ دین اور شریعت کی نعمت. دنیا کی باقی جتنی نعمتیں، مال دولت، بچے، عزت، شہرت، سٹیٹس، یہ ایک سیکنڈری چیز ہے. اصل نعمت کیا ہے؟ دین مل جائے کسی کو، حکمت مل جائے، شریعت مل جائے. حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ جیسے اللہ نے تمہارے باپ دادا ابراہیم اسحاق کو اپنی نعمت سے نوازا، اس سے نعمت سے دین اور شریعت، نبوت، رسالت، ایسے ہی اللہ تمہیں اور آل یعقوب کو بھی اس نعمت سے نوازے گا. اللہ بڑا علیم ہے.
اللہ بڑا حکیم ہے، ہر چیز کا علم رکھتا ہے، جو کچھ کرتا ہے، جو کچھ ہوتا ہے وہ حکمت کے ساتھ ہوتا ہے۔ اب یہاں پہ ہم تھوڑا سا خوابوں کے بارے میں جان لیتے ہیں، اس کی کیا مسٹری ہے، حقیقت ہے یا نہیں ہے۔ پہلی بات، ہمیں ہماری شریعت میں یہ بات سکھائی گئی کہ انبیاء کے خواب ہمیشہ سچے ہوتے ہیں۔ پھر ہر نبی کے اوپر جو نبوت آنے سے پہلے جو چیزیں آنا شروع ہوتی ہیں، کھلنا شروع ہوتی ہیں، وہ ان کو سچے خوابوں کی آمد ہوتی ہے۔ وہی بھی پھر بعض دفعہ سچے خوابوں کی شکل میں آتی ہے۔ کوئی اہم واقعے کی خبر دینا ہوتی تو بھی اللہ تعالیٰ ان کو سچے خواب انبیاء کرام کو دکھا دیتے تھے۔ اب بھی کہا جاتا ہے کہ قیامت تک ہر چیز نبوت ختم ہو چکی، لیکن سچے خوابوں کا سلسلہ جاری ہے۔ حدیث میں ہے کہ بشارتوں کے سوا نبوت کی کوئی چیز باقی نہیں رہی۔ صحابہ نے پوچھا کہ یہ بشارتیں کیا ہیں؟ تو آپ نے فرمایا سچا خواب۔ آپ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم سچا خواب نبوت کا 40واں حصہ ہے۔ اب جب بندے کو کوئی سچا خواب آئے گا تو کیا اس سے خدا نہ خواستہ نعوذ باللہ وہ نبی بن جائے گا؟ نہیں، نبی نہیں بنے گا، وہ بندہ رہے گا، لیکن بندے کو بتا دیا جاتا ہے، دکھا دیا جاتا ہے۔ لیکن یہاں سے پھر فردر اگر ہم خوابوں کی ڈیپتھ میں جائیں کہ کیا ہر بندے کو ہی سچا خواب آتا ہے یا ہر خواب ہی سچا ہوتا ہے؟ نہیں، دونوں نہیں ہیں، صحیح باتیں۔ خوابوں کی 3 قسمیں ہوتی ہیں۔ نمبر 1 سچا خواب، مبشرات بولیں گے ہم ان کو۔ نمبر 2 شیطان کا ڈراوا، وہ جسٹ ڈراوا وسوسہ ہوتا ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہوتی۔ نمبر 3 انسان کے اپنے نفس کی جی کی باتیں، یعنی جیسے آپ دیکھیں نا، آپ رات کو کوئی بات سوچتے سوچتے سو جاتے ہیں، پورے دن میں آپ کے دماغ میں گھوم رہی ہوتی ہے، کوئی ٹینشن ہے یا کوئی آپ کرنا چاہتے، بعض دفعہ خواب میں سیم وہی کنڈیشن آ جاتی ہے نا، تو اس کو عموماً پھر ہم کہاں رکھیں گے؟ حدیث نفس، ٹھیک ہے؟ وہی بات آ گئی ہے۔ اور شیطان کا ڈراوا کیا ہوتا ہے کہ انسان ایک دم گھبرا جاتا ہے، وہ ڈراوے ڈالتا ہے، کبھی کوئی عجیب و غریب قسم کے اٹھ پٹانگ قسم کے خواب آ رہے ہوتے ہیں، سب شیطان کی طرف سے ہوتا ہے۔ اب کرنا کیا ہے؟ خواب دیکھتے ہیں نا ہم، بڑے کوسچنز ہوتے ہیں ہمارے خوابوں کے حوالے سے، ہم ایک دوسرے سے پوچھنا چاہ رہے ہوتے ہیں۔ ایسے خواب جو کہ میری سوچ ہی چونکہ ویسی ہے اور میری سوچ کے اکارڈنگ وہ خواب آ رہے ہوتے ہیں، تو ایسے خوابوں کو زیادہ تر کوشش کیا کریں کہ اگنور کر دیں، ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ ہمارا مائنڈ جیسے جاگتے ہوئے کام کر رہا ہوتا ہے، ایسے سوتے ہوئے بھی کام کر رہا ہوتا ہے، اور وہ ایک پورے یوں سمجھ لیں ایک پورے ٹریک پہ چل رہا ہوتا ہے جس کو پورا دن ہم چلا رہے تھے۔ تو اب وہ خواب میں آ گئی یہ چیز، تو زیادہ ضروری یہی ہے کہ وہی ہوگا جو دن میں ہم نے سوچا ہے۔ شیطانی خواب آتا ہے تو فوراً وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں طریقہ بتایا کہ آنکھ کھلے تو کیا کرنا ہے؟ کروٹ بدلنی ہے، اپنی لیفٹ سائڈ پہ کروٹ بدلیں یا تھوڑا سا اپنی گردن کو سائڈ پہ کریں اور 3 دفعہ تھو تھو کرنا ہے۔ یہ تھوکنے سے مراد نہیں کہ تھوکنا شروع کر دیں، مطلب تھوک نہیں نکالنا، تھو تھو کرنا ہے، تھتکارنا ہے اس کو بولتے ہیں۔ اور ساتھ کیا پڑھنا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، 3 دفعہ پڑھ لیں یا 1 دفعہ بھی پڑھ لیں، ٹھیک ہے؟ تو انشاءاللہ یہ جو شیطانی خواب ہیں یہ نقصان نہیں دیں گے۔ اب جہاں تک مبشرات خوشخبریوں کا تعلق ہے، کوئی اللہ نے وارننگ دے دی آپ کو خواب کے اندر کہ یہ ہونے والا ہے، یہ ہوگا، یہاں اپنی اصلاح کر لو، ایسا ہے ویسا ہے، تو جب اس طرح کو کوئی خواب آپ کو فیل ہو، یعنی آپ نے جب خواب دیکھا، میں نے کہا نا یا وہ قسم ہوگی یا وہ قسم ہوگی یا یہ قسم ہوگی، اب آپ نے جب خواب دیکھا تو آپ کو لگا یہ بہت میننگ فل خواب ہے اور واقعی مجھے لگ رہا ہے کہ میری اس معاملے میں کوئی رہنمائی ہوئی ہے، تو سب سے پہلے
اپنے کسی عزیز پیارے کے علاوہ وہ خواب کسی سے ڈسکس نہیں کرنا. برا بھی نہ کریں، اچھا بھی نہ کریں، کیونکہ آپ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جب تک خواب بیان نہ کیا جائے اس وقت تک پرندوں کے پاؤں پر معلق رہتا ہے، اور جب بیان کر دیا جائے اسی طرح واقعہ ہو جاتا ہے. لہذا ہر ایک کو نہیں سنانا، خاص بندے کو، کسی بہت ہی پیارے کو، کوئی سمجھدار بندہ ہو، کسی عالم کو. اور یہ بھی میں آپ کو بتاؤں، ہم ہر دینی بندے کے پاس جا کے بیٹھ کے اس کو خواب سنانا شروع کر دیتے ہیں، کہتے ہیں خوابوں کی میری تعبیر بتائیں. دیکھیں خوابوں کی تعبیر کوئی یہ ایک پراپر علم ہے جو ہر ایک کو قطعاً نہیں آتا. شاید لاکھوں میں کوئی ایک آدھ بندہ ہو جو آپ کے خوابوں کی کوئی تعبیر صحیح بتا سکے. ہاں کچھ چیزیں اتنی واضح ہوتی ہیں کہ کوئی بندہ یہ کہہ سکتا ہے آپ کو سن کے کہ نہیں لگتا تو بہت اچھا. مثلا آپ کہیں کہ میں نے دیکھا ہے کہ میں حرم میں طواف کر رہی ہوں، تو آپ یہی کہیں گے نا سن کے کہ نہیں ماشاءاللہ بہت بابرکت خواب ہے، انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو آپ کو حاضری وہاں نصیب ہوگی. وہ کہ میں پلاننگ کر رہی ہوں، میں جا رہی ہوں، نظر آ رہا ہے نا بندے کو، تو آپ کو دیکھتے ہی وہ سنتے ہی اس کو خوابوں کی تعبیر کی ضرورت نہیں ہے، یہ تو نظر بتا رہا ہے، خواب بتا رہا ہے کہ یہ اچھی کوئی بات ہو رہی ہے نا. پھر اس کے بعد یہ کہ جب خواب کو ہم بتاتے ہیں کسی کو اچھا ہے یا برا، پھر اگلا بندہ، کہتے ہیں حضور کی حدیث کا یہ مفہوم ہے کہ اگر کوئی ہمیں بتا دیتا ہے اس کی تعبیر اگر وہ غلط بتا دیتا ہے اچھے خواب کی، تو پھر وہ غلط خواب وہ غلط ہو جائے گا، اچھا بھی غلط میں کنورٹ ہو جائے گا. اور اگر برا ہے تو وہ تو ہے ہی بری تعبیر، اس کو بتانے کی کیا ضرورت ہے؟ ضروری کہ وہ اللہ نہ کرے وہ آفت مصیبت ہمیں اپنی زندگی کے اندر لے کر آنی ہے. بہرحال جب بھی کوئی خواب آئے نا، اچھا ہے اللہ سے دعا مانگنا شروع کر دیں، رحمتیں مانگیں. کوئی اللہ نے آنے والے مستقبل کے حوالے سے، کوئی برائی کے حوالے سے غلط کام ہونے جا رہا ہے، آپ کی زندگی میں کوئی آفت مصیبت آنا شروع ہو رہی ہے، فوراً اللہ سے استغفار، نفل حاجت، صدقہ خیرات، ان چیزوں کی طرف آ جائے کہ اللہ مجھے بچا لینا اس شر سے، اگر میری زندگی میں کوئی ایسا ایونٹ آنے جا رہا ہے. برا خواب آتا ہے تب بھی اللہ کی طرف رجوع، اچھا آتا ہے تب بھی اللہ کی طرف رجوع. یاد رکھیں خواب کے حوالے سے جو چیزیں اور مجھے اور آپ کو لے کر آنی ہے وہ کیا ہے کہ خواب میں کبھی بھی شریعت کا کوئی حکم تبدیل نہیں کیا جا سکتا. کوئی کہے بزرگ آپ کو بڑا نیک متقی پرہیزگار، بھئی آج سے تمہاری ساری نمازیں معاف. مجھے خواب میں جبریل امین آئے تھے اور انہوں نے کہا کہ جاؤ بندوں کو بتا دو کہ تمہارے اوپر کوئی نماز فرض نہیں رہی، بس ختم ہو گئی، زکوٰۃ کی ضرورت نہیں رہی، ختم ہو گئی، لوگوں جاؤ خنزیر کھاؤ، شراب پیو، حلال ہو گیا. یاد رکھیے کہ شریعت کا ایک چھوٹا سا حصہ بھی خواب کے ذریعے صحابہ سے لے کر آخری دنیا کے آخری انسان تک کوئی چینج کرنے پر قادر نہیں، اتھارٹی نہیں. جو دین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے گئے وہ جتنا تھا اتنا ہی رہے گا، نہ کوئی کم کر سکتا ہے نہ کوئی زیادہ کر سکتا ہے. کوئی اگر ایسے فراڈ بازیاں کر رہا ہے تو وہ بہت بڑا فراڈ ہے، یہ کلیئر کر لیجئے. کہ آپ کو کوئی کہے کہ جی وہ مجھے تو خواب میں آ گیا کہ وہ فلاں پیر کی دربار پہ جانا ہے، وہاں جا کے ہمیں چادر چڑھانی ہے، وہاں جا کے ہمیں سجدہ کرنا ہے، اور اب یہ نہیں یہ کرنا ہے، ہمیں نہیں بتایا. کلیئر ہو گئی یہ بات. دوسری بات، جھوٹا خواب اگر کوئی سناتا ہے، جھوٹ گھڑ گھڑ کے، بہت بڑا جرم ہے. ہمارے ہاں جھوٹے خوابوں کی بنیاد پہ ہی فرقہ بازی کو پروموٹ کیا جا رہا ہے. ہر مسلک، ہر جو فساد کرنے والے گروپ میں آپ ان کے پاس چلے جائیں، آپ کو ان کے بزرگوں سے نبی کی بابت خواب ملیں گے کہ نبی ہمارے خواب میں آئے اور انہوں نے آ کر ہمیں یہ حکم دیا. بھئی کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ تو فرقہ بازی بنانے کا حکم دیتے ہیں؟ نعوذ باللہ. یہ جھوٹ، بہتان، کس قدر بہتان. لہذا
اب اگر کوئی ایسی چیز ملتی ہے، میں آپ کو بار بار بتاتی ہوں کہ جس نے قرآن اور سنت کے کسی چھوٹے سے چھوٹے حکم کو ڈائیورٹ کر دیا ہے، ڈی ٹریک کر دیا، صراط مستقیم سے لوگوں کو ہٹا دیا، جان لے کے وہاں جھوٹ ہے، سچ نہیں ہے، چھوڑ دیں اس راستے کو۔ خوابوں کے علم کو نہ نظر انداز کریں، نہ ہی اتنی اہمیت دیں کہ سب کچھ بھول بھال کے بس خواب 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 خواب، صبح خواب، دوپہر خواب، شام خواب، رات خواب، تو خواب آ گیا اب بیٹھ جائیں، کیونکہ خواب آ گیا لہٰذا اب تو مجھے کچھ کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ نہیں، اعتدال کا رویہ بہت زیادہ ضروری ہے۔ اب لوگوں کو خوابوں سے اتنا انٹرسٹ ہوتا ہے، آپ سنتے ہی ہوں گے، اکثر لوگ آ رہے ہوتے ہیں، وہ سنانا ہی شروع کرتے ہیں، کہتے ہیں مجھے خواب کا علم نہیں پتا، بڑی سوری، پتہ ہی تو میں ہی تمہارا، تم میرا ٹائم بھی ویسٹ کرو، اپنا بھی ویسٹ کرو، پھر مجھے سناؤ، مجھے اس کا فائدہ تو نہیں ہے نا، مجھے جب آتے ہی نہیں تو میں کیوں تمہیں مس گائڈ کروں۔ چلے جائیں، یہاں پہ ہیں ایک دو اسلام آباد میں نے سنا ہے مفتی صاحب ہیں جو کہ خوابوں کی تعبیر وغیرہ بتاتے ہیں، تو آن لائن بھی بتا دیتے ہیں، آپ ان سے رابطہ کر لیں، پھر بتا دیں گے وہ۔ پھر اس کے بعد دیکھیں کہ جب لوگوں کو انٹرسٹ اس لیے ہوتا ہے کہ جب ہم سوتے ہیں تو سوتے پہ ہمارا اختیار تو نہیں ہوتا نا کہ ہم خود خواب دیکھیں، خواب تو آٹو پہ چل رہے ہوتے ہیں، اچھے بھی ہیں، وسوسہ بھی ہے، برے بھی آ رہے ہوتے ہیں، بیماری کی وجہ سے بھی ہوتے ہیں، اسٹمک خراب ہوتا ہے اس کی وجہ سے بھی ہوتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا تھا کہ ہر روز نماز فجر کے بعد آپ بیٹھتے تھے اور لوگوں سے کہتے تھے کوئی خواب ہے تو مجھے سناؤ، آپ وہ خواب سناتا بندہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تعبیر سنایا کرتے تھے۔ کچھ لوگوں کو اللہ نے خوابوں کی تعبیر کے حوالے سے خاص بصیرت دی ہوتی ہے، میں نے اب کہا نا کہ یہ بہت کم لوگوں کے پاس ہوتا ہے نالج، کیسے ملتا ہے، کہاں سے سیکھتے ہیں ہمیں نہیں پتا، اللہ نے ان کو عطا کیا ہے، ٹھیک ہے۔ ایک بک ہے بہت ہمیشہ سے بڑی پاپولر رہی ہے بک، اس کا نام ہے تعبیر، تعبیر جیسے لکھتے ہیں نا، الرویا، الف لام رے واو، یہ الف، الف لام، الف الگ ہوگا، لام رے واو، یہ الف یا اکٹھا ہوگا، تعبیر الرویا۔ ابن سرین ہے اس کے رائٹر، ابن السرین، ابن سرین۔ بس یہی مجھے تو آج تک کوئی تھوڑی بہت اوتھینٹک بات پتہ چلی ہے، اس کے علاوہ اوٹ پٹانگ قسم کے خواب نامے یہ وہ کوئی حقیقت نہیں ہے جی۔ اردو میں ہے اس کا ٹرانسلیشن، جی عربی میں ہے وہاں، یہاں اردو میں اس کا ٹرانسلیشن موجود ہے۔ بہت اچھا لیکچر باقی لاسٹ 15 دن پہلے میں نے امپائر مارکیٹ میں استاذہ عائشہ عامر کا اسی کے اوپر جا کر سنا ہے، بہت پیارا باقی لیکچر۔ جی کیا کہہ رہی ہیں؟ میں جیسے اپنے بارے میں کہ خواب کو جیسے کرنے جاتے ہیں نا کوئی فیملی کے بارے میں تو کچھ دن بعد وہ بات ہو جاتی ہے، صحیح، تو پہلے میں شروع میں پریشان ہو جاتی تھی کہ مجھے ذکر کر دینا چاہیے تھا، میں نے کسی سے ذکر کیا تھا تو میں نے بولا تھا کہ آپ خاموش رہیں گے، جی اس بات پہ بالکل صحیح بات ہے۔ چلے ٹھیک ہے، آپ خوابوں کے بارے میں آپ نے میری بات سنی، اگر آپ کے پاس وہاں سے کوئی نئی انفارمیشن ملی ہو تو آپ ضرور شیئر کریں کہ یہ فلاں چیز ہے جی۔ اتنا زیادہ فرق نہیں ہے، حقیقت کو جاننا ہے، اور وہ اس کے اندر تعویل میں یہ ہوتا ہے کہ آپ اس کے بارے میں کوئی پیشن گوئی، پیش بندی، پہلے سے کوئی بات ازیوم کر کے تو آپ بیان کرتے ہیں تعویل کے حوالے سے۔ آیت 7، لقد کان فی یوسف واخوته آیات للسائلین، بے شک یوسف اور اس کے بھائیوں کی سرگزشت میں ان پوچھنے والوں کے لیے بہت سی نشانیاں ہیں۔ یہ آیت جو ہے نا اصل میں سرگزشت شروع کرنے سے پہلے ایک تنبیہ ہے کہ جن کو یہ کہانی سنائی جا رہی ہے، قصہ، وہ اس کو ایک کہانی ہی نہ سمجھے، بلکہ اس میں بہت سے سوالوں کے لیے جواب ہیں، للسائلین۔ کون سے سوال؟ کہ جو اس زمانے میں مخالفین جو تھے ان کے ذہنوں میں آ رہے تھے، جو ماننے والے تھے، مومنین تھے، دوست تھے، ان کے ذہنوں میں آ رہے تھے۔
اور جب یہ مضمون بیان ہوا اس وقت پورے ملک پر کفر کی تاریکی چھائی ہوئی تھی، اور یہ سوچنا آسان نہیں تھا کہ یہ تاریکی ایک دن ختم ہوگی اور روشنی ہی روشنی ہوگی، توحید ہی توحید ہوگی۔ آج آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چند نہایت مظلوم ساتھیوں کے ساتھ ظلم و ستم کا نشانہ بنے ہوئے ہیں، اور ایک دن وہ آئے گا کہ یہ ظلم ڈھانے والے متکبرین ان کے آگے گھٹنے ٹیک کر رحم کی اپیل کر رہے ہوں گے۔ قرآن نے ان کو یہ بالکل کلیئر کٹ بتا دی کیا ہوگا اور کیا ہونے والا۔ اذان یہاں ہوگی یہ شروع کہ یہاں نہیں ابھی ہوئی؟ لوگوں کو اندازہ ہو جائے گا کہ خدا کی شانیں یوں ظاہر ہوتی ہیں۔ لقد کان فی یوسف واخواتہ آیۃ للسائلین، بے شک یوسف اور اس کے بھائیوں کی سرگزشت میں ان پوچھنے والوں کے لیے بہت سی نشانیاں ہیں۔ کلیئر؟ آیت 8 ہم دیکھ رہے تھے، اذ قالوا لیوسف واخوہ، یہ داستان یوں ہے بریکٹ کلوز کہ یوسف کے بھائیوں نے آپس میں کہا، یوسف و اخوہ، یوسف اور اس کا بھائی، احبو الی ابینا منا، ہمارے باپ کو ہم سے زیادہ پیارے ہیں، ونحن عصبہ، حالانکہ ہم تو پورا ایک جتھا ہے۔ یوسف و اخوہ سے مراد یوسف علیہ السلام اور ان کے حقیقی بھائی بنیامین کئی سال چھوٹے تھے۔ جب ان کی بنیامین کی پیدائش ہوئی تھی نا تو ساتھ ہی ان کی والدہ کا انتقال ہو گیا تھا، اس لیے یعقوب علیہ السلام ان دونوں چھوٹوں بچوں کا زیادہ خیال رکھتے تھے، اور وہ یوسف علیہ السلام میں نے بتایا نا بہت ٹیلنٹڈ تھے، وہ دیکھ رہے تھے، لہٰذا انہیں غیر معمولی محبت تھی۔ تو بھائی کہتے ہیں کہ ہمارے والد جو ہیں وہ یوسف اور اس کے بھائی کو ہم سے زیادہ پیار کرتے ہیں، جبکہ ہم کون ہیں؟ اسبا، گروہ، جتھا، جماعت۔ اسبا عین سواد بے سے ہے، بدن کے پٹھے جو جوڑ جو ہوتے ہیں نا، جو صحیح بہت مضبوط ہوتے ہیں نا، ایسا گروہ جس کے اندر عصبیت بھی موجود ہو۔ آپ کو میں پہلے بھی بتا کر آئی کہ وہاں کی جو بدوی زندگی تھی نا، وہاں پہ لوگوں کے پاس کوئی منظم فوج، آرمی، یہ چیزیں تو ہوتی ہی نہیں تھی۔ ہر وہ قبیلہ پاورفل ہوتا تھا جس کے بچے، بیٹے، برادری، خاندان بہت زیادہ ہوتا تھا، اس کو طاقتور سمجھا جاتا تھا، اور جس کا کوئی نہیں ہوتا تھا آگے پیچھے وہ بیچارہ بالکل ہی مظلوم، اکیلا، تنہا سمجھا جاتا تھا۔ اور جس کے جتنے زیادہ ہوتے تھے مرد، وہ سربراہ قبیلہ کہلاتا تھا، سربراہ خاندان کہلاتا تھا۔ تو حضرت یوسف کے جو بھائی تھے نا، اپنے 10 بہادر طاقتور نوجوان ہونے کو ہائی لائٹ کر رہے ہیں، نعوذ باللہ، اور باپ کی نعوذ باللہ لا علمی یا نا عاقبت اندیشی پر غصے کا اظہار کر کہ جتھا تو ہم ہیں، گروہ تو ہم ہیں، حمایت کا ان کا ذریعہ بنیں گے، ان کے دفاع کا ذریعہ بنیں گے ہم، نہ کہ یہ چھوٹے بچے۔ لوگوں پر دھاک بیٹھے گی ہماری وجہ سے بیٹھے گی، جبکہ ان کی ساری محبت، ساری توجہ یوسف علیہ السلام اور ان کے بھائی کی طرف ہے۔ اور یہ کیوں ہے؟ اور یہ بہت غلط کر رہے ہیں، اور یہ ہمارے والد بہت گمراہ ہیں نا، اس میں غلط راستے پر جا رہے ہیں۔ یہاں رک کر ذرا آج سے 4000 سال پہلے بچوں کی گفتگو کو ملاحظہ کریں۔ ہم آج کے بچوں کو روتے ہیں، میڈیا نے خراب کر دیا بچوں کو، دور بہت برا آ گیا، ہر دور ہی برا ہے، ہر دور میں انسان کی نفسیات ایک جیسی رہی ہے، کوئی دور ایسا نہیں آپ کہہ سکتے کہ یہ بہت خراب ہو گیا، ہر دور میں بڑی بڑی خرابیاں نہیں ہیں اپنے اپنے دور کی۔ اب یہ دیکھیں پیغمبر کا گھرانہ، نبی نے پروان چڑھایا بچوں کو، اور آپ بچوں کی گفتگو سنیں، اور 10 کے 10 نوجوانوں کی گفتگو آپ سنیں۔ آج ہم اپنے بچوں کو لے کر رو رہے ہوتے ہیں،
سوچیں اس وقت نبی کی کیا حالت ہوگی. استغفر اللہ. اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے. آیت نمبر 9 کیا ہے جی؟ آخری ورڈ پچھلا 8 کا. انا ابانا لفی ضلال مبین، بے شک ہمارا باپ ایک کھلی ہوئی غلطی میں مبتلا ہے. یہ آیت کا ٹکڑا میں نے چھوڑ دیا تھا کہ وہ غلطی میں مبتلا ہے. مبین یقتلو، اس سے مل رہا ہے یقتلو یوسفا آوترہ اردئی یخلو لکم، یوسف کو قتل کرو یا اس کو کہیں پھینک دو. اس طرح تمہارے باپ کی ساری توجہ وجہ ابیکم تمہاری طرف ہو جائے گی. وَتَكُونُوا مِن بَعْدِهِ قَوْمًا صَالِحِينَ، اس کے بعد تم لوگ بالکل ٹھیک ہو جانا. یعنی ان کے شاطرانہ غلط گندے دماغ نے ان کو یہ اسکیم لڑا کے دی. شیطان آ گیا. اتنا وہ پریشان ہوئے کہ انہوں نے ان 2 چھوٹے بچوں کو بھائیوں کو سگے تو نہیں چلے کہیں گے، باپ کی طرف سے تو سگے ہی تھے نا، وہ دونوں آپس میں سگے تھے. یہ 10 علیحدہ تھے. یوسف انہوں نے اپنی پریشانی دور کرنے کے لیے کیا کہا کہ چلو یوسف کا کام ہی تمام کرتے ہیں. کیا انہیں کہیں دور دراز مقام پہ لے جا کر پھینک دیتے ہیں کہ باپ کی ساری توجہ ہماری طرف ہو جائے اور یہ جو کانٹا میں چبھ رہا ہے یہ ہمارے راستے سے نکل جائے. سوچیں آپ، حالات دیکھیں آپ. انہوں نے کہا وَتَكُونُوا مِن بَعْدِهِ قَوْمًا صَالِحِينَ. کچھ لوگوں نے اس کا ترجمہ یہ کیا کہ بعد میں نیک بن جانا. وہی نہیں ہے جیسے 900 چوہے کھا کے بلی چلی حج کو، وہ کر لینا. حضرت یوسف کے بھائیوں کا یہ مشورہ یہ بتا رہا تھا کہ ان کی اصل قدورت جو تھی نا حضرت یوسف سے تھی، اور صرف ستیلے پان کی وجہ نہیں تھی، ان کی اعلیٰ صلاحیتوں کی وجہ سے بھی جو ان کو بچپن سے ہی نظر آنا شروع ہو گئی تھی، انہیں تکلیف ہونا شروع ہو گئی تھی. کیونکہ اگر صرف ستیلا پن ہوتا نا تو صرف یوسف علیہ السلام کو ٹکانے نہ لگاتے بلکہ وہ بنیامین کو بھی لگاتے. یہاں پھر میں نے وہی بتایا نا کہ ان کی جو غیر معمولی صلاحیتیں ان کو نظر آ رہی تھی نا، ان کو نظر آ رہا تھا کہ یہ آنے والے دنوں میں نعوذ باللہ ہمیں بالکل ہی پیچھے کر کے آگے چلے جائیں. اب دیکھیں اگر وہ یہاں رک کر اپنے اخلاق کو ہی بہتر بنانے کی کوشش کر لیتے، وہ نہیں کیا انہوں نے. سیدھا راستہ تو بہت ہی کم لوگ اختیار کرتے ہیں. آیت نمبر 10 قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ. جی بولیں ضرور بولیں، مجھے تو ذرا بھی نہیں، میں جب آیت پڑھا لوں بے شک سوال کریں. جی نہیں ویسے تو اعتدال ہی ہونا چاہیے، اور وہاں پہ بھی والد کو اتنی زیادہ زیادتی نہ کر رہے ہوں گے. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم لوگوں کو اگر اتنی سینس اللہ نے دی ہے نبی کی امتی ہونے کی حیثیت سے کہ ہمیں اعتدال کے معاملات رکھنے ہیں، ہم اپنے نیچے والوں کے ساتھ، اپنے اسٹوڈنٹس کے ساتھ، آپ اپنے بچوں کے ساتھ، یقیناً بہت سارے لوگ ہیں انشاءاللہ جو اعتدال کرتے ہیں، اعتدال ہی ہوگا وہاں پر. لیکن کسی ٹائم ہوتا ہے نا کہ بچے کو ذرا زیادہ کوئی، مثلا اب آپ دیکھیں کہ چھوٹی ہے ہماری بچی ہے علیزہ، تو اگر وہ کوئی رپورٹ کارڈ لے کر آتی ہے اور اس نے آؤٹ اسٹینڈنگ اپنا کوئی ریزلٹ دیا ہے تو اس کو بندہ کیا کرے گا؟ حق کرے گا، چومے گا، بھی چھوٹا بچہ ہے اس نے زیادہ کیا ہے. تو بڑے والوں کو اپنے زمانے میں اتنا لاڈ مل چکا ہوتا ہے، وہ بڑے بھول جاتے ہیں کہ بچپن میں ہم نے بھی اتنے لاڈ لیے ہیں. ان کو چھوٹوں کا لاڈ زیادہ نظر آ رہا ہوتا ہے. میں تو اپنے گھر میں دیکھتی ہوں نا، یعنی کہ عائزہ حسان کو زیادہ فیل ہوتا ہے کہ جب ہم چھوٹے کو کم ڈانٹتے ہیں اور ان کو زیادہ ڈانٹ پڑتی ہے. اس کو ڈانٹتے نہیں، میں کہتی جب آپ لوگ اس ایج میں تھے تو آپ کو قطعاً ڈانٹ نہیں تھی پڑتی. اب ڈانٹ پڑتی ہے تو کسی وجہ سے بھی اتنے بڑے ہو گئے ہو، آپ کو سمجھ نہیں آ رہی بات کی تو تھوڑی بہت ڈانٹ پڑ جاتی ہے. اس کو بالکل نہیں پڑتی ڈانٹ. بچے بڑے نہیں کر رہے ہوتے، بچوں کو تھوڑا سا اگر لاڈ، چھوٹا بچہ ویسے بھی زیادہ لاڈ لے رہا ہوتا ہے، آپ نے دیکھا، اور ہر ایج میں آپ ہر بچے کو لاڈ دے چکے ہوتے.
آپ نے کوئی زیادتی نہیں کی ہوتی کسی، ان کو فیل ہو رہی تھی، ان کو چھوٹی چھوٹی باتیں فیل ہو رہی تھی. پھر ماں بھی نہیں تھی، ان کی ماں نہیں تھی، ان تینوں کی ماں، ان 10 بچوں کی 3 مائیں موجود تھی، ان کی ماں نہیں تھی، تو وہ تھوڑا زیادہ توجہ دے لیتے تھے نا ان کو. اعتدال والی بات اپنی جگہ پہ ہے، وہ تو کبھی کوئی کر ہی نہیں سکتا نا بے اعتدالی یا نا انصافی. ٹھیک ہے. قال قائل منهم، انہی میں سے ایک کہنے والے نے کہا لا تقتلوا یوسف، یوسف کو قتل نہ کرو. وَأَلْقُوهُ فِي غَيَابَتِ الْجُبِّ، اگر تمہیں کچھ کرنا ہے تو اسے کسی اندھے کنویں میں پھینک دو. یلتقطہ بعض السیارہ، کوئی راہ چلتا قافلہ اس کو لے چلے گا. ان کنتم فاعلین، کے پیچھے ہم پڑ گئے اگر تمہیں کچھ کرنا ہے تو. ٹھیک ہے. ایک ان میں سے 10 بھائیوں میں سے ایک نے کہا کہ اگر کچھ کرنا ہے تو اس کو کیا کرو، غیابت الجبی، غیابہ کنویں کی تہ، جب کچا کنواں، صحرائی راستوں کی، قافلوں کی گزرگاہوں پر اس طرح کے کنویں ہوتے تھے. عام طور پر ویران، جب کوئی قافلہ گزرتا تو وہاں رونق آ جاتی تھی، کیونکہ بستیوں سے دور ہوتے تھے نا، آبادیوں سے دور. کچا غیابہ، جو بیر ہوتی ہے وہ پکے کنویں کو کہتے ہیں. بیر 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 ہے یا بیر، بیر نہیں ہے، بیر بیر. ہاں جی، شاید مریض نے ریسرچ نہیں ہے اس موضوع کے اوپر، کچا یا پکا. بہرحال یہاں پہ کہا گیا ہے کہ کچا کنواں ہے، راستوں میں ہوتے ہیں. گویا لگتا ہے کہ ان 10 میں سے کسی ایک کے دل میں کوئی نرم گوشہ تھا کہ جان لینے کے لیے تیار نہ ہوا. اس نے قتل کے مشورے میں شرکت نہیں کی. اس نے کہا کہ اگر کچھ کرنا ہی ہے تو اسے قافلوں کے کسی راستے میں ڈال دو، کوئی قافلہ گزرے گا تو اس کو نکال لے گا. اس زمانے میں چونکہ غلام بہت زیادہ بنتے تھے، سیل ہوتے تھے، منڈیاں لگتی تھی، تو اس کا یہی خیال تھا کہ یہ اس کو غلام بنا لیں گے یا کہیں جا کر اس کو شہر میں بیچ دیں گے. اس طرح اس کی جان بھی بچ جائے گی، کانٹا بھی راستے کا نکل جائے گا. اور سب نے پھر اس کی بات سے اتفاق کیا. آیت 11 قالوا یا ابانا ما لک لا تأمنا علی یوسف وَإِنَّا لَهُ لَنَاصِحُونَ. انہوں نے کہا، اس کے بعد وہ گئے اور انہوں نے کہا ابا جان کیا بات ہے کہ یوسف کے معاملے میں آپ ہم پر اعتماد نہیں کرتے، حالانکہ ہم اس کے بڑے خیر خواہ ہیں. کس بات پہ انہوں نے اتفاق کیا تھا؟ کنویں میں ڈال دیں. آپس میں اتفاق ہو گیا. اب وہ حضرت یعقوب علیہ السلام کو نعوذ باللہ سبز باغ دکھانے کے لیے مل کر کوششیں کرنے کے لیے گئے، شیشے میں اتارنے کے لیے. اور جا کر انہوں نے اپنا اعتماد جمانے کے لیے کیا بات کی کہ ہاں یہ کیا آپ ہم پر اعتماد ہی نہیں کرتے، ٹرسٹ ہی نہیں کرتے، حالانکہ ہم تو اس کے بڑے ہی خیر خواہ اور بڑی محبت کرنے والے ہیں. انداز دیکھیں، بلیمنگ ایٹیچیوڈ، اعتراض بھی، الزام بھی. اور یہ لگتا ہے کہ افیکٹو ہوا. کسی سے کوئی بات منوانی ہو تو پھر ہم کہتے ہیں ہاں ہمیں کیا پتا، ہمیں پتا ہے آپ نے ہماری ماننی ہی نہیں ہے، پہلے ہی کہنا شروع کر دینا. تو اگلا کہے گا نہیں نہیں ماننی ہے، بتاؤ تو صحیح کیا بات ہے. انہوں نے باپ کا جو ارادہ ہے نا اسے بدلوانے کے لیے یہ انداز اختیار کیا تھا. آیت 12 ارسلہ معنا غدا یرتع ویلعب وانا له لحافظون. کل ٹمارو یعنی آنے والے کل اس کو ہمارے ساتھ بھیج دیجئے، ذرا کچھ چڑھ چکے اور کھیلے کودے، ہم اس کی پوری حفاظت کے ذمہ دار ہیں. گویا پورا پلان تیار کر کے آئے تھے، پکنک پہ جائیں گے. ہماری دلی آرزو ہے یوسف بھی آ جائے، کھا پی لے گا، کھیلے گا اور ذرا پریشان نہ ہو، ہم ہیں نا اس کی حفاظت کرنے والے. یاد رکھیے کہ بدویانہ زندگی میں یہ پکنک کا ایک نہایت مقبول طریقہ تھا کہ بستی کے باہر جائیں، کسی نخلستان میں، کسی صحرا میں، وہاں مل کر کچھ لوگ کھیلتے کودتے کھاتے پیتے، اور وہ اس کو پکنک کہا کرتے تھے. ہم کہتے ہیں آج کے پکنک کرنا شاید ماڈرن دور کی بڑی خوبی ہے. آؤٹنگ 4000 سال بلکہ اس سے بھی پرانی رسم ہے، لوگ جاتے تھے، کھیل تماشا کود اس طرح کی چیزیں ہوتی تھیں. آیت 13 قال انی لیحزننی، باپ نے کہا کہ مجھے یہ چیز افسردہ کر رہی ہے، ان تذهبوا به کہ تم اسے لے جاؤ، واخاف ان یاکلہ الذئب وانتم عنہ غافلون، اور ڈرتا ہوں کہ تم اس سے غافل ہو اور اس کو بھیڑیا آ کر کھا جائے.
وارداتیں ہوتی رہی ہوں گی وہاں پر، ہے نا، حملے شملے جیسے بھیڑیے وغیرہ انسانوں کو ختم کر دیتے ہوں گے. تو وہ کہتے ہیں کہ مجھے بڑا خوف ہوتا ہے. یہاں دو لفظ اکٹھے آئے ہیں، حزن اور خوف. حزن دل میں ہوتا ہے، جو کسی بہت پیاری چیز کھو جائے نا تو دل میں دکھ ہوتا ہے، ناپسندیدہ چیز واقعہ ہو جائے. خوف ناپسندیدہ چیز کے واقعہ ہونے سے پہلے، یعنی حزن بعد میں اور خوف پہلے. یہ دل کی کیفیات ہے. مجھے تو افسردہ ہے کہ تم اسے لے، میں جو ڈرتا ہوں کہ تم اسے لے جاؤ اور کہیں تم اس سے غافل ہو اور ایسا نہ ہو کہ بھیڑیا اس کو آ کر کھا لے. آیت 14 قالوا لئن اکلہ الذئب ونحن عصبۃ انا اذا لخاسرون. انہوں نے جواب دیا اگر ہمارے ہوتے ہوئے اس کو بھیڑیے نے کھا لیا جبکہ ہم ایک پورا جتھا ہیں تب تو ہم بڑی نامراد ہوں گے. حضرت یعقوب کے اس اندیشے کو سن کر انہوں نے بڑے تاؤ سے اور اعتماد سے جواب دیا کہ ہماری پارٹی کی موجودگی میں بھیڑیے نے اگر کھا لیا تو ہم سے زیادہ نامراد کون ہوگا. یہ ماننے والی بات ہی نہیں ہے. اب جب انہوں نے یہ بات کی تو حضرت یعقوب نے بادل نخواستہ ان کو ٹھیک ہے لے جائیں. گویا سازش کا پہلا مرحلہ کامیابی کے ساتھ انہوں نے مکمل کر لیا. ٹھیک ہے جی، یہاں پہ روکتے ہیں، باقی انشاءاللہ ہم نیکسٹ پڑھیں گے. اب ایک چھوٹی سی اناؤنسمنٹ سن لیں کہ کل جو ہے وہ کالج میں ہمارے ایک ٹیم آ رہی ہے. آج بھی میں بہت لیٹ نکلی ہوں، بس سمجھیں ابھی آخری میں بیٹھی ہوں گھر. اور کل تو انہوں نے ہمیں صاف کہہ کے بھیجا ہے، بلکہ لکھٹ پرت ہوئی ہے کہ 4 بجے سے پہلے تو کوئی کالج سے آؤٹ نہیں ہو سکتا اور پھر اس سے بعد 5-6 بھی بج سکتے ہیں. ٹیم آئے گی تو جائے گی، میں بھی وہ صبح آ جائے، ہماری قسمت میں بھی وہ نہ آئے. اب آپ مجھے بتائیے کہ کل کا کیا پلان کریں، کیونکہ میں وہاں پہ اگر آپ کی وجہ سے ٹینشن میں رہوں گی، ندیم بھی نہیں ہوں گے کل گھر کہ کوئی دروازہ وغیرہ مجھے ٹینشن نہ ہو کہ کھول دیں. وہ خیر وہ نیچے بچے ہیں، 4 بجے سے پہلے وہ دروازہ کھول سکتے ہیں، وہ اتنی بڑی بات نہیں ہے دروازہ کھولنے اور بند کرنے والی. جزاک اللہ خیر. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.